الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے دو دروس میں ہم نے دو غزوات کو پڑھا، ایک غزوہ بنو قینقاع اور ایک غزوہ سوے۔ غزوہ بنو قینقاع شوال میں پیش آئی اور غزوہ سویق ذی الحجہ میں پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے رمضان میں واپس آئے اور اس کے بعد رمضان کے باقی روزے پورے کیے اور پھر عید کی نماز ادا کی۔ شوال کے فرسٹ ویک میں یعنی غزوہ بنو قینقاع سے بھی پہلے ایک اور غزوہ پیش آیا جو غزوہ بنو سلیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ بنو سلیم مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ مدینے پہ حملہ کریں، ہم بنو سلیم کے علاقے میں جا کر بنو سلیم پر حملہ کریں گے۔ تو اسی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کا لشکر تیار کیا اور بنو سلیم سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں آپ کی غیر حاضری میں۔ اور جب آپ مدینے سے ایک منزل پر پہنچے تو ایک صحابی ہیں میرے مدنی کے حضرت سباع ابن عرفطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ اب آپ مدینے میں جائیے اور وہاں کے انتظامات سنبھالیے۔ اب بظاہر تو اس میں ایک اختلاف نظر آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے چیزیں سپرد کی اور پھر اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد سباع ابن عرفطہ کو بھیج دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابو داؤد کی روایت کا سہارا لینا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کی جو قائم مقامی مدینے میں نماز پڑھانے کے لیے کی تھی وہ صرف نماز پڑھانے کے لیے تھی۔ باقی معاملات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سباع ابن عرفطہ کو بھیجا تھا، کیونکہ ایک نابینا کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، کیونکہ وہ نہ تو ان لوگوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ان گواہوں کو پہچان سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، لہٰذا اس بات کو کرنے کے لیے، مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے، روزمرہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سباع کو بھیجا اور امامت پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہی برقرار رہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے علم دیا، جھنڈا دیا۔ یہ پرچم سفید رنگ کا تھا، اور جب اس لشکر کی خبر بنو سلیم کو ہوئی تو جناب ان میں تو ایک بھگدڑ مچ گئی، افراتفری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مدینے پہ چڑھائی کریں۔ تو جناب اس افراتفری میں وہ سارا مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ تو جب یہ لشکر قدر کے مقام پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں، بنو سلیم تو ہیں ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کے نچلی طرف تو خود کیمپ کیا اور کچھ صحابہ کرام کو اس وادی کی اونچائی کی طرف بھیجا۔ تو دیکھا کہ وہاں پر چند چرواہے جو ہیں وہ اونٹ چرا رہے ہیں، کوئی 500 کے قریب اونٹ ہیں۔ تو ان میں سے ایک چرواہا جس کا نام تھا یسار، اس کو پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھئی تمہاری قوم کدھر ہے؟ اس نے کہا قوم تو جناب سارا مال اسباب چھوڑ کر اونچے علاقوں کی طرف چلی گئی۔ ہاں ہم ہر 5ویں دن اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، تو اسی لیے اب ہم آئے ہوئے ہیں کہ آج 5واں دن ہے تو اب ہم اونٹوں کو پانی پلائیں گے اور پھر 5 دن کے بعد واپس آئیں گے۔ تو عرب میں
ایام جاہلیت میں بھی اور بعد میں بھی اہل عرب کے ہاں، یہ چرواہوں کے ہاں ایک ٹرمینالوجی ہوا کرتی تھی، خمس، یعنی کہ ہم اونٹوں کو ہر 5ویں دن پانی پلاتے ہیں، یا ایک اور ٹرمینالوجی وہ استعمال کرتے تھے ربع، یعنی ہر 4تھے دن پانی پلاتے ہیں۔ تو اس نے جو ٹرمینالوجی استعمال کی وہ تھی خمس، یعنی کہ ہر 5ویں دن ان اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو غرض اس نے بتایا کہ وہ ہم چرواہوں کو یہاں پیچھے اونٹوں کی نگہداشت کرنے کے لیے چھوڑ کر خود سارے کے سارے یہاں سے جا چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شب 3 راتیں اس جگہ پر قیام کیا اور 500 اونٹ مال غنیمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس تو اپنے لیے رکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں خمس 1/5 of 500، ایزی میتھ، 1/5 of 500، 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیے۔ تو 500 میں سے جب 100 اونٹ نکل گئے تو پیچھے کتنے بچے؟ 400۔ 7 صحابہ کرام کتنے تھے؟ 200۔ تو اب آپ دیکھیں 400 اونٹ اگر 200 لوگوں میں تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں، تو ہر ایک کے حصے میں 2 اونٹ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں احادیث میں آپ کو میتھمیٹکس کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، بڑے اللہ نے علم چھپا کے رکھے ہیں۔ خیر، بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اونٹوں کی تقسیم فرمائی اور خمس اپنے لیے رکھ لیا۔ اور آپ کو ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں، آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ پھر خمس کی فردر 5 ڈویژنز ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے یسار کو، وہ جو غلام تھا نا، جو چرواہا تھا، جو اونٹوں کو چرا رہا تھا، اس کو اللہ نے اسلام سے بہرہ مند فرمایا اور اسلام سے سرفراز فرمایا۔ تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ غرض اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن مدینے سے باہر رہے۔ غرض اس کے بعد شوال کا پورا مہینہ اور ذی قعدہ کا پورا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں گزارا، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ سویق کے سلسلے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے تعاقب میں نکلنا پڑا۔ تو یہ 3 غزوات تھے جو اس ضمن میں پیش آئے کہ غزوہ بنو سلیم پہلے پیش آیا، اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع پیش آیا، اور اس کے بعد غزوہ سویق پیش آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔